جوان ہیں آپ، قدر کریں اپنی جوانی کی، خدا نے نعمت دی ہے آپ کو۔ جوانی میں سجدہ بڑھاپے کے سجدے سے بڑا افضل ہے، جوانی میں کریا اس کی بارگاہ میں دنیا کی کسی قیمت کے برابر نہیں۔ یہ جو ہیرا ہے نا آپ کے اندر، جسے حضرت یوسف لے کر حضرت عیسیٰ نے، وہ جوان کا واقعہ کہ جب اپنے حواریوں کے ساتھ شہر میں پہنچے دروازے میں تو دیکھا ہیرے جواہرات پڑے ہوئے تھے۔ حواری حضرت عیسیٰ کے ہیرے جواہرات پہ ٹوٹ پڑے، جمع کرنے لگے۔ جب حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ ان کا یہ حال ہے تو کہا میں شہر جا رہا ہوں، میں ایک ہیرا لے کر آؤں گا بڑا قیمتی۔ اس کو اچھا کہا تم لوگ یہیں رک جاؤ۔ گئے شہر میں، قریب سا محلہ، پرانا سا گھر، بوڑھی سی عورت، کہا مجھے مہمان بناؤ گے؟ اب اسے کیا پتا یہ اللہ کا نبی ہے، اسے نہیں پتا۔ کہا ہاں میرا ایک بیٹا ہے، آئے گا تو آپ کی خدمت کر سکتا ہے، وہ مزدوری پہ گیا ہے۔ جیسے ہی بیٹا آیا حضرت عیسیٰ نے اس کے چہرے کو دیکھا، کہا پریشان لگتے ہو؟ کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں۔ کہا نہیں پریشان لگتے ہو، شاید میں تمہاری کو مدد کر سکوں۔ کہا نہیں میری پریشانی کے حل کسی کے پاس۔ کہا بتاؤ تو صحیح۔ کہا میں مزدور ہوں، کام کرتا ہوں بجری اور پتھروں کو ہٹانے کا۔ ایک کارواں گزر رہا تھا، ہوا چلی تو اس کارواں میں جو سواری تھی اس کا محمل کا پردہ ہٹا تو ایک خاتون پہ میری نگاہ پڑی۔ بس اس ایک نگاہ میں عاشق ہو گیا۔ جب میں نے پیچھا کیا کارواں کا تو یہاں کے سلطان یا بادشاہ کا کارواں، تو وہ تو اس کے گھر والے تھے، میں کہاں، لیکن گرفتار ہوں، کرب میں تڑپتا ہوں لیکن کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، جاؤ تشت میں پتھر ڈال کے لے آؤ۔ ایک تشت میں پتھر ڈالے، حضرت عیسیٰ نے اعجاز نبوت سے ان سب کو ہیرے جواہرات میں بدل دیا، اور جاؤ جا کر بادشاہ کو دو، تحفہ دیا جا کے۔ اس نے جب اتنے قیمتی پتھروں کو دیکھا تو اس نے بولا کیوں آئے ہو؟ کہا رشتہ لینے۔ کہا ایک شرط پہ، ایک اور لے کر آؤ ایسا۔ پھر حضرت عیسیٰ نے کہا مسئلہ ہی نہیں، یہ لو لاؤ، جاؤ لے جاؤ۔ سارے خزانے نبیوں کے پاس تھے، یہ تو مانگنے والے پر تھا کہ مانگتا کیا ہے۔ لے گئے، دے دیا، شادی ہو گئی۔ بادشاہ نے اپنا تاج اٹھایا، کہا شریف لڑکا ہے دے دو۔ جب ہو گیا تو حضرت عیسیٰ نے کہا اچھا اب میں چلتا ہوں۔ کہا کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو خوشیوں کے دینا ہے، ابھی تو یہ سب ملا ہے۔ کہا یہ حقیقت نہیں۔ کہا پھر؟ کہا اصل خدا ہے۔ جوان کہنے لگا کہ مجھے یہ سب دلا کر چند لمحوں میں خود کسی اور چیز کے پیچھے۔ کہا اصل وہی ہے۔ کہا یہ میں تاج بھی چھوڑتا ہوں، یہ خزانے بھی چھوڑتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ حواریوں نے کہا وہ ہیرا کہاں ہے؟ کہا اس جوان کا قلب ہیرا ہے جس میں خدا بستا ہے، یہ قلب چاہیے۔ اسے کسی اور کو کرائے پہ ظہور ہماری وجہ سے رک رہا ہے، کارواں چل چکا۔ اگر میں نہیں پہنچ رہا تو میری غلطی ہے۔ مگر جو امام حسین کے ساتھ شامل ہوئے کسی کا قصور تھا؟ لوگوں کا قصور تھا۔ کارواں تو چلا گیا، کارواں تو گیا، جاتا رہا ادھر ادھر، جو آمادہ تھا وہ سوار ہو گیا۔ ظہور کا کارواں چل رہا ہے، چل رہا ہے، گزر رہا ہے، ہمیں آواز نہیں آ رہی۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم بعد میں تیار ہوں گے، اس وقت موقع نہیں ملے گا۔ جب آواز آ گئی ختم ہو جائے گا چیپٹر، ابھی موقع ہے۔ ابھی آج رات اپنے آپ کو اپنے امام کے حوالے کریں۔ کہا مولا جیسا بھی گناہگار خطا کا مجھے اپنے کاروان میں شامل کر۔ آپ کو حسین ابن علی کے کاروان کا واسطہ ہے۔
بات کریں امام سے، کیوں نہیں لے کے جائیں گے امام؟ کیوں نہیں امام آپ کو سوار کریں گے؟ مگر امام کس لیے ہے؟ امام وہی لے کر آئیں گے جو رسول لے کر آئے تھے۔ کتنے لوگ تڑپتے رہے امام کے لیے، اور کتنوں نے امام سے چیزوں کو حاصل کیا۔ آیت اللہ قاضی سے ان کے شاگرد ہاشم مرداد نے پوچھا کہ آپ کی کبھی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ آقا قاضی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں خدا وہ دن نہ دکھائے کہ میں صبح اٹھوں اور امام کی زیارت نہ ہو۔ بڑی بات، یعنی اس مقام پہ آدمی پہنچ جاتا ہے۔ اور ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ میری تو داڑھی بھی سفید، آنکھیں بھی میری کمزور ہو گئی، نہیں دیکھا جاتا، مگر اسے نہیں دیکھ پایا۔ یقیناً غیبت کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ آپ سب دیکھیں، لیکن عشق تو ہونا چاہیے، تڑپنا تو چاہیے، تڑپ تو دکھاؤ۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مولانا صاحب آپ کو امام نہیں ملے تو ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ بھائی امام ہمیں نظر نہیں آ رہے، ہم تو امام کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، بھائی اس سے بڑی اور کیا بات ہو گئی؟ محسوس تو کرو کہ امام دیکھ رہا ہے، مجھے نظر نہیں آتا۔ ان کی مرضی ہے، سرکاروں کی مرضی، جس پہ تجلی کرے مرضی ہے، لیکن مجھے تو پتا ہے نا میرا امام دیکھ رہا ہے، تو میں صحیح کیوں نہیں ہو جاتا؟ امام مل بھی گیا تو کیا کریں گے ہم؟ جیسے ہمیں لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تو طالب علم کے بھی طالب علم، ہم تو آتا جاتا بھی کچھ نہیں، امام ملیں گے تو کیا کریں گے؟ مولا کا ہاتھ چومیں گے، التماس دعا کہیں گے، یا بہت ہوا تو مولانا امام کو بھی ہماری طرح غریبوں بیچارے مجلس سے بھی نیچے اترتے ہیں، مولانا سیلفی لے لیں، گھر چلے جائیں گے، پھر امام کو چھوڑ دیں گے۔ جو کربلا آیا وہ چھوڑ کے نہیں گیا۔ اگر امام کی تڑپنے کی دعا کرتے ہیں نا تو یہ تیار رہے، جس دن امام کو دیکھا اس دن چھوڑ کے نہیں جانا۔ کہاں جائیں گے امام کے بغیر؟ کیوں شمع گل ہوئی کوئی نہیں گیا؟ کہا جنت کا مقام راضی، سب کچھ دیا، کسی نے نہیں لکھا کوئی گیا۔ کیوں نہیں گیا؟ کہا ہماری زندگی امام ہے۔